جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کی اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ کو عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا، یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک بدترین قحط آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا تھا اور لوگ دور دور سے آتے اور اناج مصر سے خرید کر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے۔ ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی مصر آ پہنچے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے کرتا میرے بابا کی آنکھوں پر رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آنکھ روشن کر دے گا، تو پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو یہاں مصر لے آؤ۔ جیسے آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خبر ملی تو آپ علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر آ پہنچے، اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے، آپ نے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے دور سے لشکر کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے، اے لشکر کس کا ہے؟ آپ کے بیٹوں نے فرمایا، اے آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی دیکھیے اللہ نے آپ کے بیٹے کو کیا عزت بخشی ہے، اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کی محبت دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کے زاروں کو تار رونے لگے۔ 40 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے شوق کے ساتھ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پر بیٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے اور آپ علیہ السلام کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ اپنا تخت آپ کے قدم مبارک پر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کے نبی ماننے لگے۔ یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا جس کا نام کوشن رکھا۔ تقریباً 24 سال کے بعد آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے اور وصیت فرمائی، مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں دفنایا جائے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں تدفین کر دیا گیا، اور پھر مصر آ کے اپنے سلطنت کو سنبھالنے لگے۔ مصر کا ہر بچہ بوڑھا آپ کو اللہ کی رحمت اور برکت سمجھتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے تو مصر میں لوگوں پر اختلاف بڑھنے لگا۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے پر بنایا جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے پر رہے۔ اس بات میں غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جسم مبارک کو سنگ مرمر کی تابوت میں رکھ کے دریائے نیل میں تدفین کر دیں گے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کے ہر گھر میں پہنچے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو
دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سنا ہے ان قریب ایسا وقت آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کرے گا، تو اس وقت میرے تابوت کو لوگ یہاں سے لے کر میرے باپ دادا پردادا کے پہلو میں تدفین کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے ایسے ہی وصیت فرمائی۔ وقت گزرتا رہا، دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کرنے لگا۔ سینکڑوں سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹ دیا اور اپنی قوم کو لے کے مصر سے جانے لگے، کافی عرصے کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ذات حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پورا کرے۔ آپ کے ذات حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے ہجرت لے کر جائے تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا، کون ہے جو جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ایک بوڑھی اٹھ کے کہنے لگی، میں جانتی ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یوں دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے آئی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذات حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کر فلسطین آ کر پہنچا، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 400 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہاں پر تدفین کر دیا۔ سبحان اللہ۔